پڑھیں۔ بابو من مزمزہ من السویکی ولم یتوضا. ان بشیر ابن یسار مولا بنی حارثہ ان حارثات سوید بن النعمان اخبرہ انہ خرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام خیبر حتی اذا کانوا بالصحباء وہی ادنی خیبر فصلی العصر ثم دعا بالازواد فلم یوت الا بالسویک فامر به فسری فاکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واکلنا ثم قال الى المغرب فمزمز ومزمزنا ثم صلى ولم يتوضا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی، باب من مزمزہ من السویق ولم یتوضا، جس نے جو ہے نا ستو کھایا ہو اور ستو کھانے کے بعد صرف کلی کر لی اور وضو نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو کچھ چیزیں جس طرح میں نے کل ذکر کیا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ذائقہ منہ میں رہ جاتا ہے یا وہ منہ کے اندر جم جاتی ہیں، جیسے کہ ستو وغیرہ ہے، جب تک اس کو زیادہ پانی کے ساتھ جو ہے نا وہ اندر نہ نکلا جائے تو وہ منہ میں ہی رہے گا۔ اسی طریقے سے اگر کلی نہ کی جائے، اگر پانی زیادہ نہیں ہے، کم ہے، تو کلی کر لیں، اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو ہے نا باہر نکل جائے گا اور منہ کے اندر گھومتا نہیں رہے گا، تو پوری نماز میں وہ بندے کا دھیان اس طرف نہیں جائے گا۔ تو باب من مزمزہ من السویق کی عنوان ہے کہ وہ شخص جس نے کلی کی ستو کھا کر اور وضو نہیں کیا تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ تو اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کر آئے ہیں سوید بن نعمان، انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو ہے نا وہ اپنے شاگردوں کو خبر دی کہ انہ خرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام خیبر، کہ وہ خیبر والے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے، حتی اذا کانوا بالصحباء وہی ادنی خیبر، حتیٰ کہ جب وہ صحبا نامی جگہ میں تھے، اور خود ہی انہوں نے بتا دیا کہ یہ خیبر کی جو نچلی جگہ ہے وہاں پہ مدینہ والی سائڈ پہ یہ وہ جگہ تھی کہ خیبر کے قریب ہے، خیبر کے بالکل جو ہے نا وہ ساتھ ہے، تو ادنا کا معنی قریب بھی ہے۔ فصلی العصر، تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، ثم دعا بالازوادی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا زاد راہ منگوایا، یعنی جو کھانا سفر کے لیے رکھا جاتا ہے زاد راہ وہ منگوایا، فلم یؤت الا بالسویق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں لایا گیا مگر ستو، یعنی ستو ہی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زاد راہ تھا، صحابہ کرام نے وہی پیش کر دیا۔ فامر بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا، فسری، اس میں پانی ملایا گیا، فاکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واکلنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا، ہم نے بھی کھایا، ثم قام الی المغرب، پھر ہمارا وضو تھا، وضو ہمارا جو عصر کے ٹائم پہ کیا ہوا تھا وہ ہمارا ٹوٹا نہیں تھا، ثم قام الی المغرب، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی طرف کھڑے ہوئے، پھر مغرب کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، فمزمزہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی، یار یہ اس کو نہ چھیڑے، اسکرین کو نہ چھیڑے، شمیم آپ کا جو ہے نا وہ مائک کبھی کھل جاتا ہے، یہ لگتا ہے کسی بچے کے ہاتھ میں ہے۔ شمیم نازیہ اس کو بند کریں، یہ حدیث پہ نا اسکرین پہ آ رہا ہے۔ تو فمزمزہ و مززنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی، ہم نے بھی کلی کی، ثم صلی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی، ولم یتوضا، اور وضو نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ کوئی ایسی چیز جو کہ منہ کے اندر ہی جس کا ذائقہ رہتا ہے، یا کوئی ایسی چیز جو کہ منہ کے اندر ہی رہتی ہے، تو اس کو یا تو پانی کے ساتھ نگل لیا جائے، یا جو ہے نا وہ اس کو کیا کیا جائے، کلی کر لی جائے، تاکہ ہماری نماز جو ہے ہم پڑھ سکیں۔ جی پڑھیں اگلی حدیث۔ پڑھیں نالا۔ عن قريب عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل انتهى كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکل عندها قطیفا،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس بکری کا ایک پہلو کھایا، ثم صلی، پھر نماز پڑھائی، ولم یتوضا، اور وضو نہیں کیا۔ تو یہ حدیث پیچھے بھی گزر چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ نمکین چیز یہاں پہ کھائی ہے اور وضو نہیں کیا، اور یہاں پہ کلی کرنے کا بھی تذکرہ نہیں ہے۔ تو خلاصہ وہی ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ایسی چیز جو منہ میں رہ جائے اس سے جو ہے نا وہ وضو سے کلی وغیرہ کر لینی چاہیے۔ جی اسما پڑھیں۔ باب هل يمزمز من اللبن جی عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمزمز وقال إن له دسما تابعه يونس وصالح بن قيسان عن الزهري۔ باب هل یمزمز من اللبن، سوال ہے کہ اگر کوئی شخص دودھ پیتا ہے تو کیا دودھ پی کر وہ کلی کرے گا، یہ کرنا سنت ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ایک سوال ہے۔ اب اس سوال کے جواب میں یہ حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شارب لبنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، فمزمزہ تو کلی کی، وقالا اور پھر وجہ بیان کی کہ اس سے میں نے کلی اس لیے کی ہے کہ ان لہو دسمن، بے شک اس کے لیے چکناہٹ ہے۔ تو اس حدیث سے خلاصہ یہ پتہ چلا کہ ہر وہ چیز جو چکناہٹ والی ہے، منہ کے اندر اس کی چکناہٹ رہ سکتی ہے۔ چکناہٹ والی چیز سے ایک تو منہ چپکا ہوا رہتا ہے، اور ایک بلغم ٹائپ گلا جو ہے نا وہ چپک رہا ہوتا ہے، تو انسان اچھے سے اذکار نہیں کر پاتا۔ منہ جتنا صاف ہوگا اتنے اچھے سے جو ہے نا وہ انسان بول پائے گا، اذکار کر پائے گا۔ دوسرا یہ ہے چکناہٹ والی چیز کھا کر بندہ اگر رات کو سو جائے تو کوئی کیڑے مکوڑے یا کوئی اور چیز اس کے منہ میں جا سکتی ہے، اس کی خوشبو کو سونگھ کر، اور اس کی جو ہے نا وہ جو لیس دار مادہ ہے چکناہٹ کا، تو وہ بھی ظاہر سی بات ہے ہونٹوں پہ یا کسی جگہ پہ لگا ہوا ہوگا، تو کوئی بھی کیڑا مکوڑا وہاں پہ کاٹ سکتا ہے۔ تو یہ انسان کے لیے بڑی بہترین جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ اپنے جب بھی کوئی چکناہٹ والی چیز کھائیں تو اس میں جو ہے نا وہ ہمیں کلی لازمی کر لینی چاہیے۔ لیکن اس حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے کہ وضو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو وضو کر لیں، ٹھیک ہے، بہتر ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ کلی کر کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی عائشہ پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب الوضو من النوم ومن لم یرى من النعسۃ والنعستین او الخفۃ وضوء۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نعس احدکم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه۔ جی باب ہے الوضوء من النوم، اگر کوئی شخص سو جائے، سونے سے وضو کرنا کیا یہ ضروری ہے؟ اور وَمَن لَّمْ يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ أَوِ الْخَفْقَةِ وُضُوءًا، اور اگر ایک اونگ دو اونگ آ جاتی ہیں، ایک جھٹکا لگ جاتا ہے، تو کیا اس سے وضو کرنا چاہیے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ کچھ اس طرح کے اقوال اور احادیث بھی موجود ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ ایک آدھا اگر جھٹکا لگ جائے تو اس سے وضو کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نعس احدکم، جب تمہیں اونگ آئے، وہو یصلی، اور وہ نماز پڑھ رہا ہو، فلیرقد، تو اسے چاہیے کہ وہ سو جائے، حتی یذهب عنہ النوم، حتیٰ کہ اس کی نیند ختم ہو جائے، فإن أحدکم، بس بے شک تم میں سے کوئی ایک، اذا صلی وہو ناعس، جب نماز پڑھتے ہوئے اونگ رہا ہو، تو لا یدری لعلہ یستغفر فیسب نفسہ، اب اسے نہیں پتا کہ شاید کہ وہ استغفار کرنے کی جگہ پہ اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہو، اپنے لیے بد دعائیں کر رہا ہو۔ تو یہ حدیث ہے، اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے استدلال کیا اذا نعس احدکم، جب تم میں سے کسی کو اونگ آئے، تو اس سے یہ نہیں کہا گیا کہ اونگ آئی تو تمہاری تو نماز ہی ٹوٹ گئی ہے، کہا کہ اونگ آ رہی ہے تو اگر تو وہ نیند ہے، یعنی اگر بندے کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ بھائی یہ اونگ میری جو ہے نا وہ شدت والی ہو گئی ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی پہلے نیند پوری کر لے۔ اب اس کی نماز ایسی ہے، یہ بات ہو رہی ہے
رات کو تہجد کی نماز کی یا کوئی ایسی نماز ہے جس میں بندہ جو ہے نا وہ 2 دن سے جاگ رہا ہے اور اب جو ہے نا وہ اس کی نماز پڑھنے کی وہ کھڑا ہوا نماز پڑھنے کے لیے، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اذکار کیا کرنا ہے، جیسے ہی کھڑا ہوا اس کو نیند آ گئی، وہ گر پڑا یا جو ہے نا بیٹھا بیٹھا سو گیا، سجدے میں گیا سو گیا، اب کیا نماز پڑھے گا وہ؟ تو اسلام نے اس کو اس موقع پر رخصت دی ہے کہ بھئی اگر شدت والی نیند ہے نا جس میں اونگیں آ رہی ہیں اور پتہ ہی نہیں چل رہا تمہیں اذکار کیا کرنا ہے اور دعا کیا کرنی ہے، تو اس میں پہلے بندہ سو جائے حتیٰ یذھب عنہ النوم، جب نیند چلی جائے، کیونکہ یہ کچھ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، نیند بھی نا انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی نیند سولی پہ بھی آ جاتی ہے، تو یہ جو نیند ہے نا یہ سولی پہ آ جاتی ہے، یہ واقعی مقولہ ٹھیک ہے، ہم نے اپنی جو ہے نا دور طالب علم میں بہت سارے اس طرح کے لوگ دیکھے ہیں، اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں جو کھڑے کھڑے سو جاتے تھے، یعنی ان کو کھڑے کھڑے وہ خراٹے مار رہے ہوتے تھے، ان کو کتاب دے کے آپ کھڑا کر دیں، جو مرضی دے کے کھڑا کر دیں، وہ جب سو گئے ہیں تو اس کے بعد وہ نہ گرتے تھے اور نہ جو ہے نا وہ ان کو کچھ پتا ہوتا تھا کہ کیا چل رہا ہے، تو اس طرح یہ واقعی نیند جب آتی ہے تو انسان کو کسی بھی جگہ پر آ سکتی ہے۔ جی عائشہ پڑھیں۔ جی نائلہ پڑھیں۔ عن ابی قلابہ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ناس احدکم فی الصلاۃ فلینم حتی یعلم ما یقرأ۔ جی وہی حدیث ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں کہ قال اذا نعس احدکم فی الصلاۃ فلینم حتی یعلم ما یقرأ، یہ وجہ اس میں بیان کر دی کہ بھئی اذا نعس احدکم، جب تم میں سے کسی کو اونگ آئے، فی الصلاۃ نماز میں، فلینم تو وہ سو جائے، کیوں؟ حتی یعلم ما یقرأ، حتیٰ کہ وہ علم اس کو علم ہو جائے، ما یقرأ کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے، یعنی اس کو دعاؤں کا پتہ تو ہو کم از کم کہ بھئی وہ پڑھ کیا رہا ہے اور کس طریقے سے جو ہے نا وہ دعا کر رہا ہے، یہ نہ ہو وہ بد دعا کرتا رہے جس طریقے سے پچھلی حدیث میں گزرا ہے۔ جی پڑھیں جی۔ باب الوضوء من غیر حدث۔ ہاں جی، یعنی وضو ٹوٹا نہیں ہے لیکن پھر بھی کیا وضو کر سکتے ہیں؟ جی عن عمر ابن عامر قال سمعت انس بن مالک قال حدثنا مسدد قال یہاں سے پڑھیں، حدثنا یہاں سے یحییٰ۔ سند یہ تو چھوڑ بہت دیا زیادہ کریں۔ ہو گیا، ہاں جی۔ عن انس ابن مالک قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاة قلت كيف كنتم تصنعون قال يجزئ احدنا الوضوء ما لم يحدث۔ یہ وہ لائنیں لگا کے غائب ہو گئی ہیں، لائنیں مٹنی کیسے ہیں؟ استاد صاحب آپ کے پاس ریزر کا آپشن ہوگا۔ ریزر تو تب ہوگا نا جب وائٹ بورڈ کھولیں گے۔ ہاں جی، ایک منٹ، اگر میرے پاس ہو تو میں دیکھ، ہاں وائٹ بورڈ ہو گیا۔ چلیں ہو گیا بند، چلیں تو یہ حدیث ہے باب الوضوء من غیر حدث، ٹھیک ہے، بغیر حدث کے یعنی بغیر وضو ٹوٹے کیا وضو کر سکتے ہیں؟ تو اس میں ہو گیا نا اسکرین شیئر آپ کے پاس؟ جی ہو رہی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ عند کل صلاۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر لیا کرتے تھے ہر نماز کے وقت۔ قلت، میں نے پوچھا، یعنی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد پوچھ رہے ہیں عمر بن عامر، کہ میں نے پوچھا کیف کنتم تصنعون، آپ لوگ کیسے کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہیں یجزئ احدنا الوضوء ما لم یحدث، کہ کافی ہو جاتا تھا ہم میں سے کسی ایک کو وضو ما لم یحدث، جب تک وہ بے وضو نہ ہوتا، یعنی مثال کے طور پر ظہر پہ وضو کیا، اس سے عصر بھی پڑھ لیتے، مغرب بھی پڑھ لیتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی ایسا کر لیتے تھے، ٹھیک ہے، یہ وہ عمومی کلی قاعدہ نہیں ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے، کہ عصر کے ٹائم پہ انہوں نے وضو کیا، مغرب کے ٹائم تک انہوں نے جو ہے نا وہ ستو کھائے، اور مغرب کے جو ہے نا نماز وہ کلی کر کے پڑھ لی، وضو تو نہیں نہ کیا دوبارہ، تو پتہ کیا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی
کبھی کبھی اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وضو سے 2 نمازیں پڑھ لیتے تھے، لیکن عام روٹین یہ تھی کہ کوشش یہ کرتے تھے کہ توضؤ عند کل صلاۃ، کہ ہر نماز کے وقت وضو کیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر انسان صاف ہے پہلے سے ہی اور پانی استعمال کر لیتا ہے تو اس میں پانی کا ضیاع نہیں ہے۔ اگر انسان کا وضو ہے، ٹھیک ہے، کئی لوگ جو ہے نا وہ بڑا شدت پسند ہو رہے ہوتے ہیں اور بڑا جو ہے نا وہ ان چیزوں کو بھی نوٹ کر کے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ کا وضو ہے تو آپ دوبارہ وضو کر رہے ہیں تو پانی ضائع کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وضو کیا ہے، حالانکہ وضو تھا لیکن پھر بھی وضو کیا ہے، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ بھئی وضو پر وضو کرنا بھی جائز ہے، اور ایک شخص کا وضو نہیں ٹوٹا ہے پھر بھی وہ ہر نماز کے وقت میں کر سکتا ہے، تو اس سے پانی کا ضیاع نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسما پڑھیں۔ یہ وہی حدیث آ گئی جو ابھی پیچھے پڑھی تھی، چلیں جی میں پڑھ دیتا ہوں، آپ اگلی پڑھ لیجیے گا۔ ٹھیک سوید ہے۔ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام خیبر، ہم خیبر کے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے گزرے، حتی اذا کننا بالصحبہ، حتیٰ کہ ہم صحبہ نامی جگہ پہ تھے، اور یہ جو ہے نا وہ خیبر کے قریب جگہ ہے۔ صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العصر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی۔ فلما صلی دعا بالاطعمہ، جب نماز پڑھا لی عصر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا منگوایا، یعنی زادرہ منگوائی۔ فلم یعطى الا بالسویق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف ستو ہی لائے گئے۔ فاکلنا وشربنا، ہم نے کھایا بھی ہم نے پیا بھی۔ ثم قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى المغرب، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی طرف کھڑے ہوئے۔ فمزمزہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی۔ ثم صلی لنا المغرب ولم يتوضا، پھر نماز ہمیں مغرب کی پڑھا دی اور وضو نہیں کیا۔ تو پتہ کیا چلا، وضو کر بھی سکتے ہیں اور وضو نہیں بھی کر سکتے، دونوں طریقے سے جائز ہے۔ جی اسماء پڑھیں۔ باب الکبائر اللہ یستتر من بولہ۔ ہاں جی، عنوان یہ ہے کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ اللہ یستتر من بولہ، کہ بندہ اپنے پیشاب سے نہ بچے۔ ٹھیک ہے، اپنے پیشاب سے اگر بندہ بچتا نہیں ہے، اس کے قطروں سے نہیں بچتا، اس کو کپڑوں پر گرنے سے نہیں بچاتا، تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور یہ آگے پھر اس کی حدیث جو ہے وہ ذکر کی ہے۔ جی پڑھیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحائط من حیطان المدینة او مکہ فسمع صوت انسانین يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسر كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فعلت هذا قال لعله أن يكفف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن ييبسا۔ جی، تو اس میں حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحائط من حیطان المدینہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ سے گزرے، مدینہ کے باغوں میں سے ایک باغ تھا، او مکہ تھا، یا مکہ کے باغوں میں سے ایک باغ تھا۔ فسمع صوت انسانین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا 2 انسانوں کی آواز کو، چیخو پکار ان کی سنی، یعذبان فی قبورہما، ان دونوں کو سزا دی جا رہی تھی ان کی قبروں میں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا یعذبان، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور وما یعذبان فی کبیر، کسی بہت بڑے کام کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا، یعنی وہ کام ایسے تھے جن سے بچا جا سکتا تھا۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، یہ بچ سکتے تھے اس سے، لیکن گناہ کیا تھے ان کے، کان احدہما، ان دونوں میں سے ایک جو تھا، لا یستتر من بولہ، اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا، وکان الاخر، اور جو دوسرا تھا، یمشی بن نمیمہ، وہ چغل خور تھا۔ ثم دعا بجریدۃ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی منگوائی، فکسرھا کسرتین، اس کو 2 ٹکڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیا درمیان سے، ووضع علی کل قبر منہما کسرتن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قبروں میں سے ایک پر ایک ٹہنی کو لگا دیا، گاڑ دیا۔ فقیل لہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا
یا رسول اللہ لما فعلت ھذا، آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلہ ان یخفف عنہما ما لم تیبسا او الی ان یبسا، شاید کہ تخفیف کر دیا جائے، کم کر دیا جائے ان دونوں سے عذاب کو جب تک کہ یہ دونوں ٹہنیاں خشک نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، لفظ یہ بولیں یا یہ بولیں. اچھا، اب یہ حدیث ہے، اس سے کئی ایک مسئلے پتہ چلتے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ تو یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ وہ نکلتے بھی تھے، گلیوں میں بھی، بازاروں میں بھی، اور باغوں کے پاس سے بھی گزرتے تھے. اور اسے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ آوازیں سنائی تھی، باقی لوگوں نے نہیں سنی. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ عذاب قبر برحق ہے. ٹھیک ہے، ایک ہے آخرت کا عذاب، وہ بھی ہے، اور دوسرا عذاب قبر، قبر کا عذاب بھی، یہ بھی برحق ہے اور یہ ہونا ہے. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دو گناہ جو ہے نا بتا دیے. پہلا گناہ کہ لا یستتر من بولی، بندہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. یعنی چھینٹیں کس طرح پڑ جاتے ہیں، انسان گیا واش روم میں جا کے کھڑا ہو کے، جس طرح کچھ بچے ہوتے ہیں وہ کھڑا ہو کے، اور مائیں بھی کئی دفعہ کھڑا ہو کے کروا دیتی ہیں، اس پر اس کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں. تو بچپن سے اس چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، نمبر ایک. نمبر دو، کئی دفعہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار بھائی باہر اگر کسی جگہ پہ ضرورت پڑ گئی ہے، ٹھیک ہے، نیچرل ایک فطری ضرورت ہے انسان کو، اگر اس طرح کا معاملہ کہیں درپیش آ جاتا ہے تو انسان کہیں بھی قضائے حاجت کر سکتا ہے. لیکن اس کے بھی آداب ہے نا، پردہ ہو کر یا الگ سے جگہ پر بیٹھ کر، اور جو ہے نا وہ پھر اس کے بعد طہارت حاصل کرنا پانی کے ساتھ، اگر پانی نہیں ہے تو کچی مٹی کے ڈھیلے استعمال کرنا. تو پراپر اسلام نے ایک طریقہ بتایا. لیکن اگر اس طریقے سے بندہ نکلتا ہے اور ٹھیک ہے جی ویسے ہی پیشاب کیا، پیشاب کر کے جو ہے نا وہ کپڑے اوپر جو ہے نا کپڑے پہن لیے، اس کے بعد وہ کپڑوں پر چھینٹے گرے اور پھر جسم پر دوبارہ لگے، تو یہ ظاہر سی بات ہے. اور ہمارے ہاں کئی لوگ جو ہے نا، چیز مجھے یہاں پہ یاد آ گئی، کئی لوگوں کو کہو نا یار نماز پڑھ لیں تو وہ آگے سے نا اعتراض کرتے ہیں جی میرے کپڑے پاک نہیں ہیں. او بھائی، یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ ایک مسلمان بندہ ہو اور اس کے کپڑے ناپاک ہو جائیں، اور اس کو بار بار بتایا بھی جا رہا ہے بھائی پیشاب نجس ہے، پیشاب سے بچنا ہے، اس کے چھینٹوں سے بچنا ہے، اور پھر عذاب قبر ہو رہا ہے پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے. تو اتنا حساس معاملہ ہے اور ایک مسلمان کو بتایا جا رہا ہے، اور وہ مسلمان آگے سے جب اس کو نماز کا کہا جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی میرے کپڑے پاک نہیں ہیں. یعنی ایک نماز چھوڑنے کا گناہ، اور دوسرا جو ہے نا وہ نجاست جو اس کے کپڑوں پہ لگی ہوئی ہے اس کا گناہ، اور پھر اس کی وجہ سے جو عذاب قبر ہونا ہے وہ علیحدہ سے سزا. تو ایک مسلمان اتنا کچھ لے کے گھوم رہا ہے تو بھائی اللہ کے لیے اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کرے. دوسرا جو گناہ ہے وقان الآخر یمشی بن نمیمہ، دوسرا جو شخص ہے وہ چغل خور تھا. چغل خوری کی عادت ہم میں سے بہت سے لوگوں میں پائی جاتی ہے. ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، کے بہن دیکھو وہ فلاں نے یہ کیا، اس نے شاید اس لیے کیا ہو، اس نے یہ کہا ہو، اس نے یہ کہا ہو، ادھر کی بات ادھر، قیل وقال. یہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس طرح کی باتیں کرنا یہ درست نہیں ہے. جو کام کی بات ہے وہ کریں، ہاں تعریفی کلمات ہیں، اچھی کوئی بات کرنی ہے تو وہ کریں، لیکن چغل خوری اور اس کی جو ہے نا وہ غلط باتیں یاد کرنا اور پھر یاد کر کے آگے بیان کرنا یہ درست نہیں ہے. پھر اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹہنی گاڑی تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بھی بیان کی ہے، لعلہ ان یخفف عنہما، یقین کے ساتھ بیان نہیں کیا، شاید کہ ان دونوں سے اس عذاب کو کم کر دیا جائے. ٹھیک ہے، اب یہ شاید کا لفظ ہے، تو کئی لوگ ہم میں سے کہتے ہیں جی وہ درخت لگا دیں، اس کے پودے لگا دیں اور ٹہنیاں گاڑ دیں. تو ٹھیک ہے، اس کو گاڑا جا سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عذاب کم ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بطور سفارش اور بطور جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی کہ اے اللہ یہ جو ہے نا وہ میں گاڑ رہا ہوں، تو اس سے جو ہے نا وہ شاید کہ اللہ تعالیٰ میری اس دعا کو قبول کر لے اور اس کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ختم کر دے ان کے عذاب کو، یا کم کر دے تھوڑا سا. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سی بات ہے رحم دل تھے اور ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ کسی کو بھی عذاب نہ ہو، سزا نہ ہو. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ ان کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو ہمیشہ ان چیزوں سے بچا کر رکھنا ہے. جی نائلہ پڑھیں. باب ما جاء في غسل البول وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر كان لا يستتر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس. جی عن انس بن مالك
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبرز من حاجته أتيته بماء فيغسل به. باب ما جاء فی غسل البول، عنوان ہے کہ پیشاب کو دھونے کے حوالے سے جو حدیث ہے کہ بھئی اس کو دھونا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان میں ہی اس بات کو بھی ایڈ کیا ہے، وہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لصاحب القبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر والے کے لیے کہا تھا، یہ جو پیچھے حدیث گزری ہے کہ لا یستتر من بولہ، وہ اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا، تو یہاں ذکر کیا ہے وَلَمْ يَذْكُرْ سِوَا بَوْلِ النَّاسِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے پیشاب کے علاوہ کسی پیشاب کا ذکر نہیں کیا، یعنی اگر کسی حلال جانور کا پیشاب لگ جاتا ہے، یعنی اگر بکری کا لگ گیا ہے، کسی جو ہے نا کوئی مینگنے، یا جو ہے نا وہ ہمارے گاؤں دیہاتوں میں خواتین جو ہے نا وہ جو بھینس ہے اس کا گوبر وغیرہ اٹھاتی ہیں، اس سے جو ہے نا وہ جلانے کے لیے یا اس کو جو ہے نا وہ دوسرے کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے یا اس سے کھاد بنائی جاتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو ہاتھ بھی لگتے ہیں، تو اب کیا وہ پیشاب بھی نجس ہے؟ تو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں وَلَمْ يَذْكُرْ سِوَا بَوْلِ النَّاسِ، آپ سے فرمایا بولی ہی، یہ جو ہی ضمیر ہے نا، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کا اپنا پیشاب یعنی انسان کا پیشاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے علاوہ کسی اور چیز کے پیشاب کا تذکرہ نہیں کیا، تو اصول یہ کہتے ہیں کہ جتنا ذکر کر دیا جائے نا اتنا ہی اس پہ جو ہے نا وہ سختی کرنی چاہیے، ہر چیز پہ انسان اپنی طرف سے حکم نہیں لگا سکتا، ٹھیک ہو گیا؟ اب اس میں جو حدیث لے کر آئے ہیں وہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تبرز لحاجته، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے، اتیتہ بماء، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی لاتا، فیغسل به، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کے ساتھ اپنے اعضاء کو دھو لیتے، تو پتہ کیا چلا کہ پیشاب کرنے کے بعد ان کو دھونا، طہارت حاصل کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہمیں جو ہے نا وہ اس پہ جو ہے نا وہ اسی طریقے سے کرنا چاہیے۔ اگلی جو حدیث ہے وہ پیچھے جو گزر چکی ہے وہی حدیث ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے، فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما لیعذبان، بے شک یہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، اور حالانکہ ان کو کسی بہت بڑے کام کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا، اما احدہما فکان لا یستتر من البول، رہا ان دونوں میں سے ایک تو وہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا، واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ، اور جو دوسرا تھا وہ چغل خور تھا، ثم اخذ جریدۃ رطبۃ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تر ٹہنی پکڑی، فشقها نصفین، اس کو درمیان سے دو حصے کر دیا، فغرز فی کل قبر واحدۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبر پر ایک ٹہنی کو گاڑ دیا، قالوا، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لما فعلت ھذا، آپ نے یہ کیوں کیا ہے؟ قال، تو آپ نے فرمایا لعلہ یخفف عنہما ما لم یبسا، شاید کہ اللہ تعالیٰ کم کر دے ان سے عذاب کو جب تک کہ یہ دونوں ٹہنیاں سوکھتی نہیں ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اور آگے سند کے آخر میں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے یستتر من بولی، کہ وہ اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا، یا ادھر بچتا تھا انہوں نے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر بچتا تو اس کو عذاب نہ ہوتا۔ جی اسما پڑھیں۔ باب ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم والناس الاعرابیہ جی حتی فرغ من بوله فی المسجد۔ جی عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى اعرابیا یبول في المسجد فقال دعوه حتى اذا فرغ دعا بماء فصبه عليه۔ اگلی بھی پڑھتے۔ باب ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم والناس الاعرابیہ حتی فرغ من بولہ فی المسجد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑنا اور لوگوں کا اعرابی کو، یہ وہ اعرابی تھا جو مسجد میں پیشاب کر رہا تھا، حتی فرغ من بولہ، حتیٰ کہ وہ اپنے پیشاب سے فارغ ہو گیا، فی المسجد، مسجد میں۔ حدیث جو لے کر آئے ہیں اس میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رعا اعرابیا،
کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی کو دیکھا، بدو کو دیکھا، یبول فی المسجد، مسجد میں وہ پیشاب کر رہا تھا، وقالا تو آپ سے نے فرمایا دعوہ، اس کو چھوڑ دو، پیشاب کرنے دو، حتی اذا فرغ، جب وہ فارغ ہو گیا پیشاب کر کے، دعا بماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانی منگوایا وہاں پہ، فصبہ علیہ، تو اس پر اس کو بہا دیا۔ اگلی حدیث بھی یہی ہے، باب صب الماء علی البول فی المسجد، مسجد میں پیشاب پر پانی کو بہانا۔ دونوں حدیثوں کی اکٹھی میں تشریح کر دیتا ہوں۔ اس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قام اعرابی فبال فی المسجد، ایک اعرابی کھڑا ہوا، اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا، فتناولہ الناس، اب لوگ جو ہے نا اس کے پیچھے بھاگے کہ اس کو روکیں کسی طریقے سے، وقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اپنے صحابہ کو کہا، دعوہ وحریقوا علی بولی سجلا من ماء، اس کو چھوڑ دو اور بہاؤ اس کے اس پیشاب پر پانی کا ایک ڈول، سجلا من ماء کہا یا ذنوبا من ماء کہا، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ فإنما بعثتم ميسرین، کیوں یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ساتھ میں نصیحت بھی فرمائی، کیونکہ بے شک تمہیں جو ہے نا وہ بھیجا گیا ہے آسانی کرنے والا، ولم تبعثوا معسرین، اور تمہیں تنگی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اگلی حدیث بھی اسی کے ساتھ تعلق ہے، باب یحریق الماء علی البول، کہ اگر کوئی شخص جو ہے نا وہ پیشاب کر دے تو اس پر پانی بہایا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اس میں جو حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، جاء اعرابی، ایک اعرابی آیا، فبال فی طائفۃ المسجد، اس نے مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کر دیا، فزجر الناس، لوگوں نے اس کو ڈانٹا، فنہاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ کر لینے دو پیشاب، فلما قضا بولہ، جب انہوں نے اپنا جو ہے نا وہ پیشاب پورا کر لیا، آمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، بذنوب من ماء، پانی کا ایک ڈول لاؤ، تو لایا گیا، فحریق علیہ، تو اس پر اس کو بہا دیا گیا۔ یہ تین حدیثیں اس چیز پر دلالت کر رہی ہیں کہ مرد کا جو یعنی انسان کا جو پیشاب ہے نا وہ نجس ہے، ایک۔ دوسرا اس میں یہ دیکھیں کہ تینوں حدیثوں کو میں جمع کر کے خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ وہ جو صحابی تھے، بدو تھے، انہوں نے مسجد کے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیا، کیونکہ پہلے دور میں اسی طرح چلتا تھا، کسی بھی جگہ کونے میں بیٹھو اور قضائے حاجت کے لیے جو ہے نا وہ انسان اپنی جو ہے نا وہ ضرورت کو پورا کر لے۔ لیکن جب مسجدیں بنی تو ایک ٹکڑا زمین کا اس کو پاک اور صاف کر دیا گیا، کہا گیا کہ یہ جو ٹکڑا ہے جس کو مسجد کہا گیا ہے، اب یہ مسجد، اس کے اندر گندگی نہیں پھیلانی، اس مسجد کے اندر جو ہے نا وہ نجس چیز نہیں پھینکنی ہے، وہ چاہے لعاب ہو انسان کا، حالانکہ وہ نجس نہیں ہے لیکن گندگی تو ہے نا، تو وہ بھی جو ہے نا پھینکنے سے منع کر دیا، یا اس کے علاوہ اور کوئی چیز گندی ہے وہ مسجد میں پھینکنے سے منع کر دیا، اور پیشاب کرنے سے بھی منع کر دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ایک بدو، ایک جو ہے نا وہ صحابی تھے، اور مختلف شروحات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو انہوں نے پیشاب کرنا شروع کر دیا، تو صحابہ کرام، ظاہر سی بات ہے، مدینہ شہر ہے، مسجد نبوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ ایک بندہ بے ادبی والا کام کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے آس پاس والے بیٹھے ہوئے شاگردوں کو غصہ تو آئے گا، تو انہوں نے فوری طور پر روکنے کی کوشش کی، وہ اٹھے اور انہوں نے جا کر جو ہے وہ ان کو روکنا چاہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پہ روک دیا۔ اچھا، یہ اب سوال ہے کہ کیوں روکا اس کو، حالانکہ پیشاب نجس تھا، مسجد میں پیشاب کرنا یہ ویسے بھی گناہ کا کام ہے، تو ان کو روکا کیوں پھر صحابہ کرام کو؟ روکا اس لیے اس کی کئی ایک وجوہات علماء کرام بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی جو وجہ ہے میڈیکلی طور پر جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ انسان جب پیشاب کر رہا ہو نا، اور آدھا کر لے اور آدھا روک لے، تو اس کی وجہ سے اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ کتنا حساس مسئلہ ہے کہ جس نس کے ذریعے سے پیشاب آ رہا ہے نا، وہ جو ہے نا وہ اگر انسان اس طرح کر لے تو کیا ہوگا کہ اس کا جو اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس کو روکا جاتا اس وقت میں، جب وہ جو ہے نا وہ یہ حرکت کر رہا ہے، تو اس وقت میں اگر اس کو روکا جاتا تو وہ ظاہر سی بات ہے قبائلی دور ہے نا، تو اس میں وہ ڈر کے بھاگتا۔ اب جب ڈر کے بھاگتا تو جہاں ایک جگہ گندی ہو رہی ہے مسجد کی،
وہاں پہ ایک کے بجائے کئی ایک حصے مسجد کے گندے ہونے تھے، وہ بھاگتا تو چھینٹے کئی جگہ پہ پڑتے، اب پتہ نہیں کون کون سی جگہ پہ پڑتے، اب ایک جگہ پہ ہے پتہ چل گیا اس کو تو بندہ پانی کے ذریعے صاف کر سکتا ہے، دھو بھی سکتا ہے، باقی جو جگہ ہیں ان کو کیسے صاف کرنا ہے، ان کو کیسے دھونا ہے، تو مشکل ہوتا، اس کی وجہ سے اس کے کپڑے بھی خراب ہوتے، تو حکمت عملی کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو جو ہے نا وہ صحابہ کرام کو اس وقت روک دیا گیا تاکہ وہ پیشاب کر لے۔ تیسرا یہ وجہ بیان کی جاتی ہے کہ اگر اس کے پیچھے سب بھاگ رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے، ہو سکتا ہے وہ ڈر کے اسلام کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ لوگ تو بڑے متشدد لوگ ہیں، مجھے مارنے کے لیے، میں مسجد میں تھا تو مجھے مارنے کے لیے سارے جو ہے وہ آ رہے تھے، اس شیطان اس کے ذہن میں کوئی بھی خیال ڈال سکتا تھا، تو وہ ہو سکتا ہے اسلام کو چھوڑ کے چلا جاتا۔ تو یہ کئی ایک وجوہات علماء کرام نے بیان کی ہیں اور ساری وجہ ہی ٹھیک ہیں۔ یہاں پر نا ایک اصول فقہ کا ایک قاعدہ بھی اس حدیث سے اخذ ہوتا ہے، وہ قاعدہ کیا ہے کہ کئی دفعہ نا دو چیزیں ہوتی ہیں، دونوں چیزوں میں نقصان ہو رہا ہوتا ہے لیکن ایک نقصان دوسرے نقصان سے بڑا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مسجد میں پیشاب کرنا، اس سے بھی ایک نقصان ہو رہا ہے، مسجد میں پیشاب کرنا اس سے بھی ایک نقصان ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے جو مسجد کے اندر گند پڑنا ہے یا اس کا اسلام کو چھوڑ کر چلے جانا، یہ بھی ایک نقصان تھا، لیکن دونوں نقصانوں میں سے بڑا نقصان کون سا ہے؟ بڑا نقصان ظاہر سی بات ہے یہ ہے کہ بندہ اسلام چھوڑ کے چلا جائے، بڑا نقصان ظاہر سی بات ہے یہ ہے کہ ایک جگہ گندی ہونے کے بجائے جو ہے نا وہ 10 جگہیں گندی ہوں اور اس کے کپڑے بھی گندے ہوں، تو اس وجہ سے ایک چھوٹے نقصان کو لے لیا گیا کہ جب کام ہو ہی رہا ہے تو ٹھیک ہے چھوٹے نقصان والا ہو جائے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کرنا ہے، وہ بندہ پھنس جائے کسی ایسی جگہ پہ کہ جہاں اس کو دونوں کاموں میں سے کوئی ایک کرنا ہی پڑے، تو بندہ وہاں پہ پھر چھوٹے نقصان والا کام کرے نہ کہ بڑے نقصان والا، ٹھیک ہے، بندہ کہے جا ہو تو رہا ہی ہے چلو اب تو بڑے نقصان والا کر لیتے، ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس حدیث سے ایک یہ بھی مسئلہ پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانے کا طریقہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے کیسے سے، ہمارا سمجھانے کا طریقہ اور طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ لوگوں کو مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہوتا، جیسے یہاں پر وہ جو ایک بدو صحابی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسجد کا یہ احترام ہے، مسجد کے اندر یہ کام کرنا منع ہے، انہوں نے کام کیا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عذر قبول کیا، اس کو ڈانٹا نہیں ہے، اس کو تو جا کے نہیں نہ کہا کچھ، اور صحابہ کو بھی منع کر دیا، ڈانٹنا نہیں ہے، تو پتہ کیا چلا کہ اگر کسی کو مسئلے کا پتہ نہ ہو، کسی بچے کو نہ پتہ ہو، کسی اسٹوڈنٹ کو نہ پتہ ہو، کسی ہمسائے کو نہ پتہ ہو، تو اس کو پہلے بتا دیا جائے، سمجھا دیا جائے، تو اس سے وہ قاعدہ نکلا ہے پہلی دفعہ تو معاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب بچے کھیل رہے ہوتے ہیں نا کہہ رہے ہوتے ہیں پہلی دفعہ تو معاف ہے، تو وہ پہلی دفعہ معاف یہاں سے نکلا ہے، اگر کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یار یہ قانون ہے اور وہ کر دیتا ہے تو اس کو جو ہے نا وہ پہلی دفعہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی مسئلہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اس کو کس طریقے سے سمجھایا اور صحابہ کرام کو کس طریقے سے سمجھایا، اور ایک اصول مسلمانوں کے لیے جو تا قیامت جو ہے وہ اس حدیث میں جو ہے نا وہ درج ہے، اور وہ اصول کیا ہے، وہ اصول ہے یہ انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، اس اصول کو یاد کر لیں سارے، یہ اصول ہر جگہ پر جہاں پر آسانی نکلتی ہے نا وہاں پر آسانی نکالنی چاہیے، ہمارے علماء کو، ہمارے اساتذہ کرام کو، ہمارے جو داعی حضرات ہیں ان سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام میں شدت پسندی وہ نہیں ہونی چاہیے، ہاں جہاں پر تو فرائض ہے نا، جہاں جو ضروری چیزیں ہیں وہاں پر تو کرنی ہی کرنی ہے، اور وہاں پر شدت پسندی ہی اصل دین ہے، ٹھیک ہے، جیسے بھائی اگر وہ کہتے ہیں کہ آجو ہمارے دین میں، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، بھائی یہاں پہ اختلاف کرنا ضروری ہے، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، اگر تم نہیں آتے تو ہم تمہارے دین میں تو نہیں آ سکتے، یہ بالکل نہیں ہوگا، ہرگز اس طرح قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے کچھ چیزیں ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اب کوئی شخص کہے جی میں نہیں نماز پڑھ سکتا، ہاں تو اس کو رخصتیں دے دی جائے کہ بھائی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، آپ کی جس جس طرح کی ضرورت ہے، لیکن آپ پڑھ ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، ایسا ممکن نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا جہاں پر انسان تھوڑی آسانی کر سکتا ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آسانیوں میں ہی لوگوں کو رکھیں، ٹھیک ہے، جہاں پر اسلام کی رخصتیں ہیں ان رخصتوں کو بیان کیا جائے، یہ نہیں کہ ہر جگہ انسان شدت پسندی کے ساتھ رہے اور کہے جی نہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، میرا دل نہیں مانتا، یا یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا،
ٹھیک ہے آپ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں کریں، وہ آپ کا معاملہ ہے، لیکن لوگوں کے لیے تو وہ چیز نہ کریں آپ. جس طرح ہمارے بچے مسجدوں میں جاتے ہیں تو ان پر جو ہے نا بیجا سختیاں کی جا رہی ہوتی ہیں، یا ہمارے کچھ لوگ جو ہے نا وہ دین سیکھنا چاہتے ہیں لیکن بیجا سختیاں کی جا رہی ہوتی ہیں کہ بھئی یہ بھی کرو، تم آ گئے ہو تو اب سب کچھ جو ہے نا وہ چھوڑو، اور فلاں طریقے سے کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے اسلام میں، کوئی طریقہ کار نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں غلط ہے جو کہ انسان کے لیے اور ویسے بھی مسلمانوں کے لیے ان کو جو ہے نا وہ منع کر دیا گیا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا ایک مسئلہ یہ پتہ چلا کہ اصل میں یہ بہت بنیادی حدیث ہے اور اس سے کئی ایک اصول پتہ چلتے ہیں، اور میں ابھی بالکل مختصر کر رہا ہوں، اس پر جو ہے نا وہ گھنٹوں بات ہو سکتی ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی نجس چیز زمین پر یا کسی بھی چیز پر گر جائے تو اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی جیسی ایک نعمت عطا کی ہوئی ہے جس سے ہم اس نجس چیز کو صاف کر سکتے ہیں. اب مسجد کے اندر انہوں نے پیشاب کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول منگوا کر اس پر بہا دیا. تو اسی طریقے سے کہیں بھی کوئی نجس چیز گرتی ہے یا لگتی ہے کپڑوں کے ساتھ تو ہم اس کو کیا کریں، پانی کے ساتھ صاف کر لیں. جی تو یہ کچھ جو ہے نا وہ مسائل تھے جو اس حدیث سے نکلتے ہیں. اور بھی کئی ایک مسئلے ہیں لیکن ابھی ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، آپ لوگ اپنے سوالات کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ابھی یہ جو ہم نے حدیث پڑھی ہے تو پھر اس سے بات کا پتہ چلتا ہے کہ جیسے گاؤں میں جو عورتیں آپ نے جیسے بتایا تھا تو وہ پھر یہ نہیں کہہ سکتی اگر ان کے کپڑوں کو جانوروں کے پیشاب یا گوبر کی چھینٹیں لگ گئے کہ وہ کپڑے ناپاک ہیں. ہاں جی بالکل. جزاک اللہ. جی عائشہ کریں. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب میرا سوال ہے، یہ بچے خاص طور پہ لڑکے یا کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، جی کیا یہ گناہ ہے یا کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتے ہیں؟ نہیں، کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ اس میں ایک تو ہوں طہارت کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، استنجے کا خیال رکھنا ہے. کئی جگہوں پہ جو ہے نا وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی جو ہے نا وہ اہتمام کیا گیا ہوتا ہے، اس طرح ایئرپورٹس ہیں یا کوئی اس طرح کی پبلک ٹوائلٹس ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے نا وہ اگر آپ ڈائیوو کے اڈے پہ دیکھیں وہاں پہ بھی آپ کو مل جائیں گے. کچھ اور اس طرح کی جو ہے نا وہ ہوٹل بنے ہوتے ہیں ان میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ طہارت جو ہے نا اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. یعنی گناہ نہیں ہے. کھڑے ہو ٹھیک کے ہے. ہاں جی. ہاں جی شیخ صاحب ایک اور سوال ہے، یہ جو جزام بیماری ہے ایک، جی تو اس میں حدیث میں الفاظ پڑے تھے کہ اگر کسی شخص کو جزام کی بیماری ہے تو اس شخص سے یعنی ایسے دور بھاگنا چاہیے جیسے کہ بندہ شیر سے دور بھاگے. جی تو کیا اتنی موذی بیماری ہے وہ؟ اس کا کیا نہیں، مطلب موذی ہے؟ بیماری نہیں ہے، دونوں طرح کی حدیثیں ملتی ہیں. کوڑی کا جو مرض ہوتا ہے نا، کوڑ کی جو بیماری ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑی والے مریض کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھایا، ٹھیک ہے. تو جی یہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے، لیکن کیونکہ شروع اسلام میں کچھ ایمان کی کمزوریاں بھی تھی اور لوگ یہ سمجھتے تھے یہ بیماری متعدی ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو پھر حکم دے دیا بھائی تم دور ہی رہو اس سے، ٹھیک ہے، کہیں تم دیکھو نا اس کو تو تم اس سے دور ہی رہو، پھر تم بعد میں کہو گے کہ بھائی ہمیں جو ہے نا یہ بیماری اس سے لگی ہے، ٹھیک ہے. حالانکہ پہلے شخص کو کس نے لگائی ہے، اس کو تو کسی سے نہیں نہ لگی. تو بیماری خود اچھا بخود جی متعدی نہیں ہوتی، اس لیے تم دور ہی رہو. تم بعد میں جس کا ایمان اور یقین مضبوط ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھایا تو ٹھیک ہے وہ کھا سکتا ہے، جی ساتھ بیٹھ بھی سکتا ہے، تو کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے. تو بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے، ٹھیک ہے. اب جیسے کورونا میں کہا جا رہا تھا جی پھیل جائے گا، یہ کرو وہ کرو، ہمارے کتنے ہی دوست ہیں انہوں نے جو ہے نا وہ سینکڑوں کورونا والی جو میتیں تھیں ان کو غسل دیا، ٹھیک ہے، ان کو نہیں ہوا جی جی الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. جی اچھا ایک چھوٹا سا اور کوشچن ہے، یہ جو مسافہ کرتے ہیں سلام کرتے ہیں کیا یہ دونوں ہاتھوں سے کرنا چاہیے یا ایک ہاتھ سے کرنا چاہیے؟ سنت سے کیا طریقہ ثابت ہے؟ ایک ہاتھ سے، ایک ہاتھ آپ کا، ایک ہاتھ جس کے ساتھ مسافہ کیا جا رہا ہے اس کا. مسافہ کہتے ہی اس کو ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ ڈکشنری میں جی کھول کے دیکھیں گے تو مسافہ کہا ہی اسے جاتا ہے. جی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جی ذرا کریں سوال.
उस्ताद जी, ये जो अभी हमने पिछली हदीसें पढ़ी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टहनियाँ कब्रों पे लगा दी, जी इसको हुज्जत बनाकर बहुत सारे लोग कब्रों पे पौधे लगाते हैं, दरख्त लगाते हैं, और ख़ास तौर पे मुहर्रम में ये जो टहनियाँ लगाते हैं, जी क्या ये सही है? हमारे इल्म में तो सिर्फ इतना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से उन पे आज़ाद की शायद कमी हुई होगी, या ये खासा उनके साथ था, लेकिन इसको लोग हुज्जत बनाते हैं, इसके बारे में बताएं कुछ। और मुहर्रम में तो खास तौर पे इसका एहतमाम किया जाता है, और हम बचपन से देखते आ रहे हैं, किसी को मना करते हैं तो वो रुकते नहीं है, और मैंने अक्सर से यही हदीस कहते हुए सुना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कब्रों पे टहनियाँ डाला करते थे। जी। तो इसमें कोई हरज वाली बात नहीं है, अगर कोई डाल भी देता है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उसको किसी महीने के साथ खास नहीं करना चाहिए। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल से अगर ले लिया जाए तो कुछ उलमाए किराम इजाजत देते हैं उसकी, तो उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन मुहर्रम के साथ नहीं उसको खास करना चाहिए। और उसमें ये उम्मीद ही बस रखी जा सकती है कि हो सकता है कि अल्लाह ताला इससे इसको अजाब कम कर दे जब तक कि ये हरा है। ठीक है, लेकिन ये भी एक दुआ है, जाहिर सी बात है। जी जी मैं एक हाथ खड़ा हाथ करें खड़ा जिसने सवाल करना है। जी जी नाइला उस्ताद पूछे, जी, मैंने किया था। तो मैंने आपको कहा था। मैंने सवाल करना था कि लेडीज जो उम्रे के लिए जाती हैं, उनके पीरियड्स की डेट ड्यूरिंग उम्रा यानी कि आ जाती है, ठीक है, तो वो टैबलेट खा लेती हैं, वो टैबलेट खा के उम्रा या ये डेट्स को रोक देना जायज है? हाँ उसमें डॉक्टर हजरात से मैंने जो मशवरा किया था इसमें, तो उन्होंने कहा था कि एक दो दफ़ा इसको रोकने से ना कोई मसला नहीं होता है। ठीक है, वो 2-4 महीनों में दोबारा जो है ना वो दुरुस्त हो जाता है। अगर इसको मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो वो फिर उसको मेडिकली तौर पे उस औरत को बहुत सारी बीमारियां फैलने का और नुकसान होने के खदशात होते हैं। ठीक है, एक आधी दफ़ा में कोई मसला नहीं है तो वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़ाहिर सी बात है। अभी जो है ना वो इतनी दूर से और इतने मामलात करके उम्रे पे जाया जाता है, और पूरी ज़िंदगी की कई दफ़ा जमा पूंजी लगा के जो है ना कई लोग जाते हैं, लेकिन अगर इस तरह का मामला हो जाए तो सारा उम्रा फिर उनका जो है ना वो रह जाता है। तो इसमें वही हदीस जो अभी हमने पढ़ी थी कि अखफ़ुज़ ज़रर, दोनों नुकसानों में से जो कम नुकसान है वो उठा लिया जाता है। तो एक नुकसान जो है ना वो 3 लाख रुपए का है, और एक नुकसान जो है ना वो थोड़ा सा दर्द का है। तो दोनों नुकसानों में से मेरे ख्याल से 3 लाख वाला दर्द जो है ना वो ज्यादा होता है। तो उस्ताद जी, इसी तरह शादी के मामलात में भी यही चीज नहीं ये लोग नहीं, करते शादी हैं? के मामलात में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उसमें तो आगे पीछे हो सकता है ना। वहां पे तो आगे सही। पीछे नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी जो जहाज की टिकटें हैं वो तो हुई हुई हैं। जी तो यहाँ पे तो आप जो है ना दिन रखने हैं तो दिन भी उसी हिसाब से रखें आप लोग। सही हो गया। उस्ताद और साहब, एक इसको लोग नापसंद करते हैं, वो कहते हैं आप क्यों यानी मना कर रहे हैं हमें किस चीज से? इस चीज से, यानी आगे पीछे क्यों डेट कर रहे उनको ये मसला समझाना चाहिए कि बेटा बड़े हो जाओ, तुम बच्चे ही रहना है तुमने। सही। एक सिस्टर ने क्वेश्चन भेजा है कि ऊंट का गोश्त खा के वुजू करके करना सही है? हाँ जी, वो हदीसें भी आगे आएंगी इंशाल्लाह। ऊंट का गोश्त खा के वजू करना चाहिए। उस्ताद साहब, ये एक सवाल है कि मुसाफिर अगर जमात के साथ नमाज पढ़ेगा जी, तो 2 रकत पढ़ के अपनी तो सलाम भेज देगा, पूरी तो पड़ेगा पूरी। अगर पूरी पढ़ेगा जी, जमात के साथ, हाँ जी, नमाज के साथ पूरी पड़ेगा। अगर वो जमात करवाता है फिर तो फिर क्या वो अपनी 2 रकत पढ़ के तो हट जाएगा वहां से? हटे ना, कि उसने किधर जाना, थोड़ा सा बैठ जाए, पीछे वालों को नहीं, मुकम्मल। मतलब ये उस्ताद साहब देखे 4 रकत है ना, तो वो तो अपनी 2 पढ़ के तो पूरी कर हाँ लेगा पहले वहां से, बता फिर दे क्या अवाम को कि भाई मैंने 2 पढ़ानी है क्योंकि मैं मुसाफिर हूँ, ताकि ताकि बाकी लोग अपनी पूरी कर लेना। जो मुकीम ठीक होंगे उन्होंने तो 4-4 पढ़नी। जी ठीक है। जी, आयशा पूछ। उस्ताद जी, मेरा सवाल अलग से नहीं है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। ये जो नाइला जी ने अभी सवाल पूछा जी कि समझ ली कि थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं मेडिसिन खा के, क्या इस बात को हम ईद वगैरह के लिए भी कर सकते हैं? कि कोई माह रमजान की ताक रातें हैं, कोई औरत अगर ईद को चाहती है कि अच्छे से इबादत करे और वो मेडिसिन खाए, ये चीजें कर सकती है? नहीं, देखें ये अल्लाह ताला को पता है, कुछ चीज़ें फितरती होती हैं,
رمضان وغیرہ کے اندر ان کاموں کو نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ مجبوری الگ ہے، یہ مجبوری الگ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی جو طریقہ کار ہے وہ بیان کر دیا ہوا ہے نا، کہ بھائی جس کے روزے رہ جائیں اس وجہ سے تو وہ کیا کرے، بعد میں رکھ لے، نمازیں جس کی رہ جائے بعد میں وہ کر لے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ بھائی اس نے لیلۃ القدر کی اس رات میں کیا کیا عبادتیں کی ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی نا لیلۃ القدر کی رات میں، باقی نیکیاں تو کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ صدقہ کر سکتی ہے، وہ تلاوت کر سکتی ہے، وہ جو ہے نا وہ ذکر و اذکار کر سکتی ہے، بیٹھ کے دعائیں کر سکتی ہے، یہ سارے کام تو کر سکتی ہے، تو وہ بیٹھ کے کرے اس میں۔ جی بنت امان۔ اس- جی عائشہ پوچھیں۔ جی شیخ صاحب، میرے بھائی ہیں، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو وہ ان کی قبر پہ میرے بھائی بتاتے ہیں کہ اکثر نا درخت ہے تو وہ درخت کی جڑیں ان کی قبر کے اندر یعنی چلی گئی ہیں، صحیح ہے۔ اور وہاں پہ پورا ایک اتنا تناور درخت بن جاتا ہے، یہ جب جاتے ہیں اور جب بھی ان کا وہاں چکر لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ اکھاڑ کے پھینک آتے ہیں، تو اگلی دفعہ جاتے ہیں تو پھر وہ ویسے ہی یعنی کہ وہ درخت کی جڑیں اس میں اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہیں کہ وہ پھر درخت وہاں پہ پودا بہت ہرا بھرا نکل آتا ہے، تو یہ شاید اس کو توڑنا اور پھر دوبارہ سے اس کا نکل آنا، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ ان سے کہ جڑ سے نکالے نا، اوپر سے کاٹ کے آ جاتے ہیں وہ، تو پھر ظاہر سی بات ہے جڑوں نے نیچے ہی رہنا، ان سے کہ جڑ تو سے اس سے نکالے۔ کہتے ہیں کہ اس سے کہتے ہیں کہ اگر قبر کے اوپر پودا یا درخت وغیرہ ہو تو پھر وہ عذاب وغیرہ نہیں ہوتا، یہ اچھا ہوتا ہے۔ نہیں ٹھیک ہے، لیکن جو ابھی اس کو عذاب مل رہا ہے درخت کی جڑوں نے جو اس کو جکڑا ہوا ہے وہ، نعوذ باللہ، اللہ رحم کرے۔ ہاں تو اس وجہ سے اس کو وہی نکالے وہاں سے۔ جی السلام اچھا، علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مادیہ کریں سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ استاد صاحب، میں نے پوچھنا تھا، ہمارے دو گھر ہیں، ایک پشاور میں اور ایک ایبٹ آباد والی سائڈ پہ، ٹھیک ہے، تو گرمیاں ہم ادھر جا کے گزارتے ہیں ایبٹ آباد والی سائڈ پہ، صحیح ہے۔ تو ادھر ہماری ویسے مستقل رہائش نہیں ہے، ہوں، تو ادھر جب ہم جائیں گے تو ہماری قصر ہوگی؟ نہیں آپ ادھر رہائش لے کے جاتے ہیں نا، مسافر تو نہیں نہیں جاتے، گھر نہیں، کی ساری ضروریات کی زندگی کی ساری چیزیں وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں کہ نہیں؟ وہ تو ہے۔ ہاں تو بس وہ پھر اپنا گھر ہے نا آپ کا۔ مسافر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی جگہ سفر کر رہے ہیں اور آپ جو ہے نا وہ اپنی چیزیں یا تو گھر سے لے کے جاتے ہیں یا وہاں پہ عارضی طور پر اہتمام کرتے ہیں کچھ، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ کا کسی جگہ مستقل آنا جانا ہو جاتا ہے اور آپ کی ساری ضروریات زندگی کی چیزیں وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں اور ڈیلی کا آنا جانا بھی نہیں ہے، آپ مستقل وہاں پہ گرمیاں پوری گزارتے ہیں، تو وہ آپ کی رہائش بن جاتی ہے نا۔ اور اگر ویسے 1 یا 2 دن کے لیے جائیں ہاں گے تو تو پھر ٹھیک ہے، پھر مسافر ایک ہیں آپ، دن اگر آپ کا گھر وہاں پہ نہیں ہے تو آپ مسافر ہیں۔ نہیں، گھر تو ہے ہمارا ہاں ادھر۔ گھر ہے تو پھر آپ مقیم ہیں۔ جی بنت اعوان پوچھیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل میں سر میں نے آج زوم، جی میں نے اس پہ لیپ ٹاپ پہ کیا ہوا ہے، اب مجھے وہ کرنا نہیں آ رہا تھا، وہاں پہ ہاتھ کھڑا کرنا یا مائک کھولنا اس کے اوپر نہیں مسئلہ بن رہا تھا، تو میں نے دوبارہ موبائل پہ کیا، لیکن اب مجھے لگتا ہے دونوں طرف سے آواز آ رہی ہے۔ ابھی آپ سے جو سوال کیا ہے نائلہ بہن نے اور کلثوم آپ بہن نے تھوڑا سا نا بچوں دور ہو کو جائیں اٹھ کے، دیکھ کر، لیپ ٹاپ سے دور ہو جائیں۔ جی میری آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے لیکن تھوڑا دور ہو جائیں گی نا تو ڈبل نہیں آئے گی۔ وہ ایسا ہے کہ بیٹی میری کے ساتھ ہی یہ مسئلہ ہوا تھا، میں نے ڈیٹ چینج کی تھی، انہوں نے یہیں پہ بیٹھ کے جو ڈیٹ رکھی تھی ان سے کہا تھا کہ 1 ہفتہ یہ آگے لے جائیں یا ایک پیچھے لے جائیں، انہوں نے رشتہ ہی ختم کر دیا، تو اب وہ بیٹی ڈپریشن کا شکار ہو گئی ہے، ہاسپٹل ایڈمٹ کرنا پڑا ہے، اس میں اب کیا کرنا ہے؟ میں نے یہی سوال آپ سے کیا تھا آپ کے پرسنل نمبر پہ، جی اس میں یہی تو ہے کہ ذرا پلیز۔ معاشرے کے اندر نا اس چیز کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور اس طرح کی جگہ پہ تو رشتہ ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے جو کمپرومائز نہیں کرنا جانتے، ٹھیک ہے۔ جو ابھی سے اپنی منوا رہے ہیں شادی والے پہلے دن ہی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی جو ہم لڑکے والے کہہ رہے ہیں وہی کرنا ہے، تو یہ لڑکا، میں کہتا ہوں اس طرح کے لڑکے کو تو اس کا علاج کروانے کی ضرورت ہے پہلے۔
ٹھیک جی ہے جی کہ بھائی جزاک شادی اللہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے نا ایک نوکرانی لے کے آ رہے ہیں. شادی کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کمپرومائز کرنا ہے اور اس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے. یہ ساری چیزیں شادی کے اندر ہوتی ہیں. تو اگر جو ہے نا وہ معاملہ پہلے دن ہی وہ اس طرح چاہ رہا ہے کہ جو میں کہہ دیا بس وہی ہونا چاہیے, نہیں ہوا تو بس ختم, تو اس طرح کے بندے کے ساتھ تو ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے. باقی رہا مسئلہ بیٹی کا, تو بیٹی کو سمجھائیں. اور یہ چیزیں تب ہوتی ہیں جب ہم دنیاوی چیزوں کو نا مقصد بنا لیتے ہیں. ڈپریشن میں بندہ کب جاتا ہے؟ جب وہ کسی چیز کو مقصد بنا کے اس تک پہنچنے کی ہر ممکنہ کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی زندگی ہے اور اسی میں سب کچھ کمانا ہے. مومن کی زندگی جو ہوتی ہے نا اس کا تعلق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. دنیا میں چیزیں ملی نہ ملی, اچھی ملی بری ملی, کئی دفعہ جو ہے نا وہ کوئی اس طرح کا معاملہ آ بھی جاتا ہے, لیکن اس میں بندہ کہتا ہے کہ یار بھائی کوئی بات نہیں, یہ وقت گزر جائے گا, میں نے تو اصل چیز اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنا ہے, تو صبر کرنا ہے. ایک رشتہ نہیں تو دوسرا, دوسرا نہیں تو تیسرا, دینے والا تو اللہ ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے دینا. تو جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں انسان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ بھائی کوئی میری مجھ پہ آزمائش آ رہی ہے. ڈپریشن میں بندہ وہی جاتا ہے جو کہہ رہا ہوتا ہے بس میں نے ایف ایس سی میں اتنے نمبر لینے, میں نے میڈیکل میں اتنے نمبر لینے, اگر نہ آئے تو بس جو ہے نا میں بس دنیا میں کما نہیں سکوں گا, دنیا میں جو ہے نا وہ اسٹیٹس نہیں بنے گا, فیملی والوں نے باتیں سنانی ہے. بھائی جب ان چیزوں کو بنیاد بنا لیں گے تو ظاہر سی بات ہے ڈپریشن میں جانا ہی ہے. ڈپریشن ختم کیسے ہوگا؟ جب تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگا. کوئی بات نہیں یار, جو معاملہ ہو رہا ہے ہونے دو. پلیز آپ دعا کیجیے گا اس کے لیے, کیونکہ وہ لوگ تو ابھی ملاقات 1 ماہ بعد کرنے دیں گے, ریہیب سینٹر والے. صحیح, پلیز آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے اور عافیت سے. انشاءاللہ. استاد جی ایک سوال ہے کہ ایک قبر کھل گئی اور اس میں وہ نا کفن نظر آ گیا, تو بیٹے نے قبر صحیح کرنے کے جن کے صحیح کرنے کے چکر میں انہوں نے کفن ہٹ گیا چہرے سے اور انہوں نے چہرہ دیکھ لیا. اب اس کا کوئی خود کھول لیا, یعنی کہ انہوں نے ان کا چہرہ صحیح, کفن سے دیکھ لیا, ہاں تو اس کا کوئی ہدیہ یا کوئی کفارہ ہے؟ ہاں, مجھے حج کرنا ہے. میں نے نہیں دیکھا. یار اپنے والد صاحب کو انہوں نے دیکھا ہے تو اس میں کیا ایشو ہے؟ نہیں والدہ کو چلو والدہ کو ہی دیکھا ہے تو کوئی ایشو تو نہیں ہے, ہاں جی کسی غیر محرم کو تو نہیں نہ دیکھ صحیح. لیا. ٹھیک ہے, نہیں وہ تھا کہ تدفین ہوئے ہوئے انہیں سال ہو گیا کوئی تھا نا, مسئلہ نہیں ہوتا, تو کوئی قبر. مسئلہ نہیں ہوتا, جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ تو اچھا قبر گری ہے, قبر گری ہے تو وہ انہوں نے ٹھیک ہے اس کو کیا ہے تو وہ کھول کے دیکھ لیا, اس میں کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن انہوں نے جان بوجھ کے کیا نا. یار وہ ٹھیک ہے, اتنا کچھ جائز ہے. یعنی قبر اگر چلے گری ہوئی تھی تو انہوں نے اس کو ہاں جی دفناتے ہوئے دوبارہ اس طرح کا معاملہ کر لیا ہے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. یعنی اسلام میں کوئی اس طرح کی صحیح. سزا نہیں بیان کی گئی کہ ان کو لٹکا دو, 80 کوڑے مارو. ٹھیک ہے, نہیں کہ کہتے ہیں نا کہ وہ دوبارہ سے وہ نماز جنازہ اور جسٹ لائک اس طرح کا کوئی نہیں معاملہ نہیں, کوئی ہوتا ہے. چکر نہیں ہے. چلو ٹھیک, اوکے, جزاک اللہ. جی یاسمین, السلام علیکم ٹائم ورحمۃ ویسے اللہ آپ لوگوں کا وبرکاتہ. ختم ہو گیا ہے, یہ 5 منٹ اوپر اضافی ہو گیا. چلے پوچھیں. جزاک اللہ خیرہ. سوال میرا یہ ہے, ایک خاتون کا بیٹا کسی کی تعلیم کا خرچہ اٹھا رہا ہے اور وہ پیسے کسی دوسری خاتون کے پاس ہوتے ہیں. یہ آپ اب اس لکھا ہوا بچے پڑھ رہی ہیں؟ جی نہیں, اچھا, زبانی ہے. اب جو بچہ بھیج رہا ہے پیسے, جو کفالت کر رہا ہے, اس کی والدہ نے کسی ضرورت کے تحت ان خاتون سے رابطہ کیا ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ ان پیسوں میں سے وہ ضرورت پوری کی جائے. آیا وہ اس چیز کا رکھتی ہیں کہ کر سکیں اس میں سے؟ نہیں, جو بندہ کر رہا ہے نا, جو دے رہا ہے, ٹھیک ہے, جی, اس کی اجازت کے بغیر نہیں نا اس میں تبدیلی کر سکتے. انہی کی والدہ کہہ رہی ہیں, تو بیٹے کی کمائی پہ ماں کا حق تو ہوتا ہے نا. نہیں, ماں کا حق تو ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے, لیکن بیٹے کو ایک دفعہ بتا دینا, پوچھ لیں ان سے. ٹھیک ہے جزاک اللہ, ذات, یعنی امانت ہے ہاں تو اس جی, میں کوئی بھی نہیں ہو ایسے سکتا. ہی ہے. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. السلام وعلیکم السلام. علیکم. جی عائشہ. ٹائم اپ ہو گیا ہے, میں معذرت چاہتی ہوں. میری والدہ پوچھ رہی ہیں کہ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں, تو ایک بھائی ہیں, وہ گھر کا سارا یعنی کہ مہینے کا راشن وغیرہ ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے, تو جو بڑے یا چھوٹے بھائی ہیں وہ اپنی مرضی سے, بیٹے کو خبر نہیں ہوتی یا بہو کو, تو وہ اپنی مرضی سے کسی کی اس میں سے کوئی ضرورت پوری کرتی ہیں, یعنی کوئی گھی یا کسی طریقے سے گھر کا
मसाले कोई दालें कोई निकाल के दे देती हैं, तो इससे कह रही है कि गुनाह तो नहीं होता, बेटी की कमाई है तो मैं अपनी मर्जी से निकाल के उसको पर्दे में रख के हेल्प कर देती हूँ। तो ये पूछ लें जरा शेख साहब से, इसमें कोई गुनाह तो नहीं है? नहीं, इसमें जाहिर सी बात है कि अगर तो नुकसान होता है ना, ठीक है, हर घर का ना एक बजट होता है और बड़े एहतमाम के साथ, और ख़ास तौर पे ये मौजूदा जो हालात है ना, इनमें बड़े एहतमाम के साथ चलना पड़ता है। जी तो अगर तो उससे घर में तंगी आती जी है और महीने बाद एक होता है महीने का राशन आया है और उसमें से बच गया है, या वो महीने का आया ही ज़्यादा है, ठीक है, जी तो आशा तार और वो उसको अफोर्ड भी कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। और अगर मिडिल क्लास फैमिली है, उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकती और मामलात महीने के आखिर में वैसे ही खराब होते हैं, यानी अपने घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, पूरा नहीं पड़ रहा, और जो है ना वो निकाल निकाल के दूसरों को दिया जा रहा है, तो ये फिर गलत होगा। नहीं नहीं ऐसी, हाँ नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो आपने बात की है ना कि राशन ज्यादा हो जाता है और वो कहती है कि चलो हमें तो फिर आ जाएगा, इसमें से मैं किसी की जरूरत पूरी कर दूं, हाँ, वो ये वो पूछना चाह फिर रही है आ कि जाएगा डर का तो नहीं है? मतलब दो चीजें हैं। या तो आपको अपने बच्चे के हालात पता है कि भाई पैसा बहुत है और लाने में उसको कोई मसला नहीं है, फिर तो जी कोई मसला नहीं। लेकिन अगर जो है ना वो हम ये समझ रहे होते हैं फिर आ जाएगा, लेकिन वो बाहर से कर्जे पकड़ पकड़ के ला रहा है, ठीक है, लेकिन हमसे वो जिक्र नहीं कर रहा, तो जाहिर सी बात है उसको टेंशन तो है ना घर में पूरा करना है। तो इन हालात को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए फिर घर के जो है ना वो काम करने चाहिए इस तरीके से। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। चलिए अस्सलाम वालेकुम चलिए ठीक है, वरहमतुल्लाहि जज़ाकल्लाह वबरकातुहू। खैर।